سمجھ آئی؟ تو ہر ماحول میں ایک یزید ہوتا ہے، ہر ماحول میں یزید ہوتا ہے، اس سے ٹکر لینا حسینیت ہے، اس سے ٹکر لینا حسینیت ہے۔ حسینیت صرف کربلا تک محدود نہیں ہے۔ نواسہ رسول نے کہا کہ اگر کوئی عامر، کوئی جابر، کوئی ظالم، کوئی غاصب آپ کے ماحول پر مسلط ہے، آپ کے علاقے کے غرباء کے خون چوس رہا ہے، تو آج بھی صرف علماء کا کام نہیں ہے، یہ سرور خان ٹیکسلا والے کا بھی کام ہے کہ یہ اپنے علاقے کے جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں، جابر ہیں، ظالم ہیں، ان کی گردن پر چڑھ کر ان سے انتقام لے اور حسینیت کے جھنڈے کو بلند کرے۔ آج بھی وڈیروں کا نظام جس میں آمریت ہے، جباریت ہے، قہاریت ہے، یہ خون چوستے ہیں غریبوں کا۔ مرزا بیدل نے ایک شعر کہا تھا، صوفیوں کی بات بھی، وہی میرے دادا صاحب والی بات آ گئی کہ میں آپ کو ایک یہ بات سنا رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ 1 گھنٹہ ہو گیا یہ لوگ کھڑے ہیں، تیرے در پر تڑپتے کس کو دیکھا کہ ہر دیوار سکتے میں کھڑی ہے۔ تو مرزا بیدل نے کہا تھا کہ زمایہ ضعفاء مایا می برد ظالم، یعنی جو پونجی ہے ضعفاء کی، کمزور لوگوں کی، زغارت ضعفاء مایا می برد ظالم، کمزوراں لٹ کے تے پیراں نال چٹ کے، ڈنیاں نال کٹ کے، ہتھاں نال لٹ کے، مایا بھی برد ظالم، عامر جابر جو ہے وہ چھینتا ہے اس سے، اس کا سرمایہ چھینتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیے آپ، کیسی عمدہ مثال دی۔ اس نے کہا زغارت ضعفاء مایا می برد ظالم، ز پہلوے خسو خاشاک شولا عیاش است۔ تیلا کیش ہے وے، ککھ نہیں، ککھ ہے وے، اجاز بیان ہے ککھ نہیں، وہ ککھ نہیں تو ککھ نہیں، اور ککھ ہے وے نا، یہ تو میں بیانا، اے جابر اور عامر کہتا ہے ککھ نہیں، وہ کہتا ہے ککھ کچھ بھی نہیں ہے، ککھ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ککھ ہے، یہی تو جھگڑا ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے ککھ نہیں، میں نے کہا ککھ ہے، کیوں؟ ز پہلوے خسو خاشاک شولا عیاش است، تم کہتے ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو آگ اسی کے سر پر تو عیاشی کرتی ہے۔ وہ تیلے تکو تے آگ نے گاٹا چایا تکو، شرم آنی چاہیے نہیں، آگاں کنہ نے پیراں تے کھلوتی ہے، تیلے تیلے شرم غیرت کا مقام ہے آگ کے لیے، رونت پسندوں کے لیے، جبابرہ اور اکاسرہ کے لیے۔ جس طرح اگ تیلیاں نے سرے تے عیاشی کرنی ہے نا، تے انہاں ہی پیراں تے بہ ونی ہے، جوں جوں مکنے منن نا
اگ بھی مکنی ونی ہے نشدم محرم انجام رونت بے دل نشدم محرم انجام رونت بے دل شمع ہر چند بمن گفت کے گردن مفراز. مرزا بے دل فرماتے ہیں کہ افسوس میں رونت اور تکبر کے انجام سے باخبر نہیں ہوا ہے بے دل. مجھے شمع کہتی رہی کہ اے بے وقوف انسان اپنی گردن کو اکڑا نہیں. دیکھ شمع کہتی ہے میری گردن بھی یوں اکڑی ہوئی تھی, میں بھی جلا رہی تھی, موم جیسی نرم چیز کے سر پر کھڑی تھی, لیکن انہی پیروں پر بیٹھتی گئی, انہی پیروں پر بیٹھتی گئی اور یہ کہتی ہوئی کہ اے شمع تیری عمر طویل ہے, ایک رات ہنس کر گزار یا اسے رو کر گزار دے. ایک رات کی زندگی ہے, عیاشی کر لے تو جابر. ہائے ہائے سنیں ذرا کچھ ذوق کی اور باتیں بھی. شمع روشنی ہوتی ہے, جو روشنی کے عاشق ہوتے ہیں وہ روشنی پر آتے ہیں, لیکن ہر روشنی اپنے پروانوں کی عزت نہیں کرتی. ہر روشنی, سنیے بڑی غور توجہ طلب بات ہے, ہر روشنی اپنے پروانوں کی عزت نہیں کرتی. ہم اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہر طرف روشنی. اے مشالہ نہیں چاہیے ہونی, مشالہ پرانے اسی نکے نکے ہونے ہیں تو مشالہ بال لے, اور تو مشالہ بھی ختم ہو گئی جی. مشل سے مشال بن گئی نا, مشل عربی ہے, مشال ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں مشالہ بلنے. تے پرانے ہے علاقہ جڑا ہے خان صاحب نامی علاقہ تے سارے جڑے اس وچ کے وے بہت یعنی جنگل تے ڈراونے جگہ انہاں چ مشہور ہے. پرانے پرانے لوگاں کو پوچھیا کرو کچھ گلاں, نویاں بھی پڑھیا کرو, بزرگاں کو کچھ پوچھ کے دا ایڈی گل کوئی نہیں ہونی. چنگیاں گلاں دسنے, پرانیاں ویکھیاں ہوئیاں گلاں, تجربہ حاصل ہونا ہے. انہاں کو پوچھو کہ اج گئے تے مشالاں والیاں چڑیلاں ملیاں, روشنی والیاں, ہتھاں وچ مشالاں چائیاں تے اسی سمجھے رہے ہیں جے کسی نہ کار ٹو کے تے اگے ڈانا پی گئی جناب, انہاں نپ کے کوپ کے مار چھوڑیا. سمجھ آئی؟ مشالاں تے مطلق روشنی تے بھی نہ مرو. آخے علم روشنی ہے, ایک گراوانی روشنیاں قبول کرو, راجہ بازار نی روشنی ضروری نہیں. بڑا بازار صحیح نا, لیکن بازار جڑا بازاری روشنی ہونی ہے. ہائے 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 بازاری روشنی, لکھ کرو پھر بھی بازاری روشنی. اوئے میں گل کر رہا سراج منیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراج منیرا. سراج منیر دی روشنی او ہو رے راجہ بازار علی ہو رے. اکھے جی قرآن دی حدیث دی تعلیم ہے, اساں تا اللہ اور رسول دی تعلیم تے ونجنا ہے. اے اوہی مثال نے مشالاں چاہیے لٹنے والیاں ڈینا, چڑیلا چاہ کے ہنج مشالہ والیاں جے حضر آؤ, حیا علی الصلاۃ, حضر آؤ.
جس ویلے اگے گئے تے تباہی چڑھ گئی. مڑے کار جو گے نہیں کار والے تکنے پہ گئے کدھر کہ روشنی حاصل کرن گئے کار لو کر گئے. مڑ کے پتر آیا ہی نہیں اگے. اس واسطے مشالہ لیاں روشنیاں نے انہاں تے نہ مرو مطلق روشنی تے. وہ مطلق روشنی تے میں آخنا ہونا وہ پروانہ بھی نہیں مرنا ہونا. تسی پروانے کدوں بھی گئے گزرے وہ بتی تے مرنا ہے پروانہ. کوئی موسم ویک کے مرنا ہے. سردیاں کدے پروانہ تک کیا نہیں اکھے جناب تساں حضور بھی یاد میلاد شریف نے مہینے جانی ہے وہ پروانہ بھی موسم تے مر رہے ہیں. اکھے سارا سال تساں یاد مصطفیٰ نہیں آنی میلاد شریف نے مہینے حضور تساں یاد آنے تے پروانے سردی چ مرنا یاد نہیں آنا. گرمیاں ضروری مرنا ہے. اس اللہ تعالی نے پروانے کے ذہن میں جو شعور رکھا ہے اسے بھی پتا ہے کہاں مرنا ہے کب مرنا ہے. سمجھ آئی؟ تے اسی بھی ربیع الاول ربیع الاول جیوے پہلی بہار ربی میں نے بہار پہلی بہار ازلی بہار کملی والے دا وجود ازلی تے ابدی بہار ہے جی. تے پھر ربیع الاول بہار پھر رسالت دی بہار پھر اے آخری بہار. پروانہ مرنا ہے موسم تے اساں چ بھی اساں اشرف المخلوقات اللہ بنایا ہے. اسی انسان ہاں انساناں چ بیٹھے ہاں. تسی تے بیٹھے ہی نہیں ہے کدے انساناں چ بہت تان ہے. وہ اکبر الہبادی کے آخیا کہ کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں آدمی آدمی بناتے ہیں. اکھے جی یہ بزرگاں کول کیوں مننے ہو اولیاء اللہ کو چنگے یہ وکری گل ہے. ہوں یہ گل تو نہیں آخ سکنے کہ دنیا خالی ہوگی اولیاء اللہ کو یہ نہیں آخ سکنے. دنیا برباد ہو ویسی جس ویلے کوئی اس نے یاد کرنے والا نہ رہا. ہلے کسی نے یاد نہیں ادا سا پسند ہے جے دنیا قائم ہے. دفاتن سازے دو عالم بے صدا ہو جائے گا. دفاتن سازے دو عالم بے صدا ہو جائے گا. کہتے کہتے رک گئے جس دن تیرا افسانہ ہم. کہتے کہتے رک گئے. راگ ججاونتی. کہتے کہتے رک گئے جس دن تیرا افسانہ ہم. دفتن سازے دو عالم جرا وجود دا ساتھ بج رہا ہے نا یہ اسی ویلے مک ویسی فوراً کہتے کہتے رک گئے جس دن تیرا افسانہ ہم. اور جن کے عرفان تجلی سے رہے بیگانہ ہم. سنو ذوق نہ ذرا سنو. یادش بخیر جب وہ تصور میں آ گیا شعر و شباب و حسن کا دریا بہا گیا.
جب حسن اپنے مرکز اصلی پہ آ گیا خود بن گیا حسین زمانے پہ چھا گیا. اتنا تو ہے کمال میرے شعر میں جگر وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. دفاتن سازے دو عالم بے صدا ہو جائے گا کہتے کہتے رک گئے جس دن تیرا افسانہ ہم. اور جن کے عرفان تجلی سے رہے بیگانہ ہم. جن کے عرفان تجلی سے رہے بیگانہ ہم. ارے ان سے کہہ دینا کہ اب خود ہیں تجلی خانہ ہم. جی ان سے کہہ دینا کہ اب خود ہیں تجلی خانہ ہم. اور یہ شعر بھی دیکھ لیجئے کہ کل نصیر ایک جام کا ملنا ہمیں دشوار تھا. کل نصیر ایک جام کا ملنا ہمیں دشوار تھا آج آنکھوں میں لیے بیٹھے ہیں ایک میخانہ ہم. کل نصیر ایک جام کا ملنا ہمیں دشوار تھا آج آنکھوں میں لیے بیٹھے ہیں ایک میخانہ ہم. یہ کرم ہے پیر میں فروش کا کرم ہے ساقی میخانہ کا کرم ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پروانہ جو ہے وہ بھی موسم میں مرتا ہے. سردیاں کہتے تک کیا نہیں گرمی آنی ہے تے گرمی عشق اساں پھر تڑپانا شروع کرنی ہے پولے پولے آستے آستے. تے اے پھر نہیں ہونا کہ او کیڑی محفل جتھے او مرے. پروانے کہتے تک کیا پروانہ نہ کہ میں نے پرواہ نہ میں نہیں پرواہ نہ اسا تو پرواہ ہی کوئی نہیں. پروانے نہ میں نہیں ہے وہ نہ کل پروانے نہ میں نہ پوچھو اے نہ اے بھی نہیں آنا. پرواہ نہ جتھے مرا پرواہ نہیں اسا مرنا ہے. جس جگہ تیری جھلک آئی جس جگہ تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. جس جگہ تیری جھلک پائی وہیں ڈوب گئے. ہم نے قطرے پہ کیا غور نہ دریا دیکھا. ہم نے تو مرنا ہے ہم نے تو مرنا ہے. مسجد میں مرے محفل میلاد میں مرے کیونکہ روشنی بھی ہوتی ہے. آئے ہائے اوئے اونج نہیں میلاد منانے ہو نا تے پروانیاں تسی تے نہیں مرنے ہو. پروانیاں تے میلاد مصطفیٰ نہیں روشنی تے مرن دیو. ہیں جی ہاں تے او نورانی محفل اتھے آ کے مرے. مسجد ذکر مصطفیٰ ہوئے اتھے مرے. اے نہیں گل کہ ضروری کیڑی محفل چ مرے. ذکر مصطفیٰ ضروری ہے چاہے وہ ارباب سلسلہ چشت کریں چشتیوں کی محفل ہو نقشبندیوں کی محفل ہو سوروردیوں کی محفل ہو قادریوں کی محفل ہو شتاریوں کی محفل ہو جس کی محفل ہو وہاں پروانوں کو پہنچنا ضروری ہے جہاں ذکر مصطفیٰ ہو. کوئی قید نہیں ہے کہ کون سی محفل ہو.
جہاں پروانے کو مرنے سے کام ہے، عاشق مصطفیٰ کو ذکر مصطفیٰ سے سننے سے غرض ہے۔ سمجھ آئی؟ دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں اپیل کے ساتھ بات نہیں کر رہا۔ تو میں دلیل سے بات کر رہا ہوں، آپ کی بارگاہ میں اپیل سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ ضرور مہربانی کریں مان جائیں، کیونکہ میں گولڑے شریف کا صاحبزادہ ہوں، پیر ہوں نہیں۔ جیسا کہ ہمارے مولانا نے پہلے فرمایا کہ پیری آج کل کیا ہے؟ دل اپنا بیچتے پھرتے ہیں سب لوگ، دل اپنا بیچتے پھرتے ہیں سب لوگ، محبت آج کل پیسے دھڑی ہے۔ دل اپنا بیچتے پھرتے ہیں سب لوگ، محبت آج کل پیسے دھڑی ہے۔ پیسہ دیو دے تڑی مل بھی نہیں۔ پیری بھی اتنا وڈا جال بن گیا کہ پچھے پشتاں وچ پیری نہیں، اس نے جداں پشتاں وچ پیری نہیں، وہ بھی پیر ہے۔ صاحبزادہ بھی ہے، صاحبزادہ اکھے صاحبزادہ، ایک ہونا ہے صاحبزادہ، ایک ہونا ہے سپ زادہ۔ سپے نہ پتر، پیو سپ ہے تے اس واسطے صاحبزادہ ہے، تے لڑنا جتھے موقع ملے ڈنگ مارنا ہے، وہ صاحبزادہ ہے۔ آج کل اکثر اے پیرا نے جو ڈنگے انہاں کول پوچھو، مولویاں نے ڈنگے تے تکنے نا، پیرا نے ڈنگے بھی پوچھو، انہاں کول پوچھو جنہاں کسی پہلو آرام نہیں آنا ہے جی۔ کبابے سیخ ہوں میں، کروٹیں ہر سو بدلتا ہوں، جو جل اٹھتا ہے یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتا ہوں۔ کنہ نہیں زمیاں تے قبضہ کیتا ہے، ایک ایک چپے تے مرنے پہ غصب کر کے زمینہ بیٹھے ہیں لوگاں نہیں جی۔ بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے پیر جی، لٹ کے صرف دکانداری رہ گئی ہے پیری مریدی۔ آج میں ایک درگاہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، مولوی بھی اوسن پر اسی نہ تو بھی نمبر کہنے گئے ہیں۔ اگے لوگ اسانے بزرگاں کو لانے کو اللہ دا راہ رسول دا راہ پوچھنے ہے، ہون سدھا راہ جو بچ کسی ہاتھ پایا ہے ادھر ہی کھرکنے واسطے پیر صاحب فکر پہ گیا، پتہ نہیں دا نہ کڈنا ہے، 100 نہ کڈنا ہے، 1000 نہ کڈنا ہے، کم بخت نہیں شکل تو چنگی لگنی، پتہ نہیں اور کرنا کہ وے۔ جس جتنے پیسے زیادہ دیتے ہیں اتنا ٹائم اسا دینے۔ اکھے جناب میں نے گل ہی تسا نہیں سنی، چھودیا دیتے بھی تو 5 روپے نہیں نا، اپنیاں بھی تاکنا۔ آج کل پیراں وہاں متوجہ کرنے واسطے لوگاں نظرانے پاری کر دیتے ہیں، سمجھ آئی؟ یہ پیری رہ گئی ہے۔ کہتے ہیں وہابی دیوبندی بھونکتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، وہ ٹھیک کرتے ہیں۔ آپ بھی تو دیکھیں ان کے ہاں بھی پیری مریدی ہے نا، کیا سلسلہ دیوبندیہ میں دیوبندی مسلک میں پیری مریدی نہیں ہے؟ وہاں بھی خلافت ہے، وہ زیادہ چلتی ہے، تویز وہاں بھی چلتے ہیں جی۔ وہ کرتے ہیں سب چھپ کر، تدبیر اسے کہتے ہیں۔ وہ کرتے ہیں سب چھپ کر، تدبیر اسے کہتے ہیں، ہم دھر لیے جاتے ہیں، تقدیر اسے کہتے ہیں۔
نصیرالدین نصیر پیری مریدی آپ کے ہاں بھی چلتی ہے تے تسی جڑے کپنے ہو بندیاں جتنے وڈے کاپے تسی ہو اسی تو تسا نہیں آواز بھی نہ پہنچنے ہیں آپے بھی تکو پیرا نے پیچھے نہ پایا کرو انج اسا نہ تاک بڑھنے اسی تے جدی پشتی پیر امام حسن تک پیر ہیں ہم اے تا کوئی دیگری نہ پیر ہے کوئی دوپہرہ نہ پیر ہے کوئی دماشا نہ ہے جی تے بیچارے ادھے راستے تے اسانا سلسلہ جڑا ہے امام حسن تک پیراں اللہ نے فضل نال پیراں نے پیر نال تعلق ہے جڑا پیراں دا پیر ہے سمجھ آئی تے ہون محفل جاؤ جی پیراں کول کے جی دنیا نہیں گل کرو جتنا وڈا کوئی لگا ہے افسر جتنا وڈا کوئی او دیتے تے فائز ہے اس تے پیر صاحب زیادہ مہربانی کرنا کیوں ایک کم کر سی وہ لوگ تا تساں کولو آنے تساں کول کم کرا سا ہیں جی آپ یہ اگے عرض کر سن تے تسی جناب اساں نے پیچھے پے ہو کہ بلا یہ کی گل ہے بس جناب بزرگاں نے کار جم پے اساں نے پیو دادے کوئی چنگے ہے جنہاں نے دروازیاں تے بڑے بڑے رئیس جڑے تکے کھانے ہیں جی جنہاں نے اکھ جڑی کھل ونی ہے تے وجد پے ونایا ہاں میں دساں ایک گل ہاں اے او لوگ ہیں نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا بنا کے اٹھے جہاں وہ جہاں 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 وہ بیٹھ گئے میں قدا بنا کے اٹھے نگاہ مست نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے جہاں وہ بیٹھ میری طرف دیکھیے جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا ہے جی پیر میر علی شاہ میرا دادا اکھیاں بند استغراق دا دور اکھ بند ہے کیوں ہے جی اکھ بند ہے کیونکہ اندر دی دنیا وچ کوئی جلوہ فرما ہو رہا ہے نگاہیں تماشا کائنات میں منقسم نہ ہو اس لیے صوفیاء اپنے آخری دور میں اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں تاکہ غیر اللہ پر نظر نہ پڑے ذات کے جلوے سامنے ہوتے ہیں اس مرکز جمال پہ اب ہے میری نگاہ اس مرکز جمال پہ اب ہے میری نگاہ جلوے بھی دیکھ لیں تو طواف نظر کریں جلوے بھی دیکھ لیں تو میر علی شاہ کی آنکھیں بند ہیں رحمت اللہ علیہ کی کیا ہے مرزا بیدل کہتا ہے صوفیاء کے اس مقام کو بیان کرتا ہے کہتا ہے کہ میائے بستہ آشیان غناست بند اکھیاں جڑیاں ہونیاں نا اے استغنا اور بے نیازی نہ آلنا ہے آلنا آشیانہ ہے بے نیازی کا سنے ہو علماء
میائے بستہ، مولانا عبد القادر صاحب سنے ہو، میائے بستہ، آنکھیں بند، سبحان اللہ، پلک ایک ایک تیلا ہے نا، آشیانے سے تیلے چاہیے نا، سنو نا، سبحان اللہ، آشیانے کے لیے تیلے چاہیے، تو صوفیاء اپنے اس جو آشیانہ چشم ہے، آنکھ کا آشیانہ ہے، اس کو آشیانہ بنانے کے لیے اپنی آنکھوں کی پلکوں کے تیلوں کو بند کرتے ہیں تو آشیانہ بن جاتا ہے۔ میائے بستہ، آشیان غناس۔ پتہ ہے جہانگیر جسلے میاں میر صاحب کو لایا ملنے واسطے تے پتہ لگا تے میاں میر صاحب بیٹھے ہیں، میاں میر صاحب بیٹھے ہیں، جسلے پتہ چلیا کہ جہانگیر آ رہا ہے تے آپ لیٹ گئے، لتاں لمیاں کر چھوڑیاں تے مٹھیاں بند کر کے دیاں، لیٹ گئے۔ جسلے جہانگیر آیا تو پوچھا میاں میر علیہ رحمت بھائی تساں نہ ایک ہی طریقہ ہے استقبال کرنے نا، کم از کم بندہ بیٹھا تو ہونا ہے، ایک ہی ہو گیا۔ اچانک فرمایا کہ ایک ہی صحابہ کدو تو شروع کیتا نے، اکھے جدو تو دنیا تو اکھیاں بند کیتیاں ہاتھ چھکیا تے پیر کھلار کے او لیٹنا جڑا دنیا میں لتاں میں سمجھے، جڑا دنیا میں بے نیازی جڑی ہوئے نا وہ بندہ لتاں کھلار کے لیٹنا ہے۔ تیرے آمنے دی مینوں پرواہ ہی نہیں ہوئی تے میں تاں مٹھیاں بند کیتیاں، میں تیرے کولوں لینا کچھ نہیں، ہون تے نہیں نا۔ ماں ہنن اکھے جی تسی صدر مشرف ہاں کیوں ملن گئے ہو؟ میں کہ تساں کوئی بیلا نا، اسی صدر مشرف کو کوئی پیسے گنن گئے ہیں یا صدر مشرف اساں دانے پا کے دینا؟ ہم گئے ہیں دین مصطفیٰ کے لیے، حضور کے نظام کے نفاذ کے لیے۔ اتھے تے دوڑ دوڑ کے ملنے، مشائخ بھی اگے ہو کے سارے لپک کے، میں تو کوئی نہ ملیا، میں تو کوئی نہ ملیا، کیوں ملیں گے دب کے کسی سے نہ ہم کبھی آصف، وہ شاہ حسن سہی تاجدار ہم بھی ہیں۔ اتھے ہویا کہ علماء بیٹھے، سارے مشائخ بیٹھے، میں بھی تکڑ گیا نا جی، اسی تک کے گل کرنے والے ہیں، کوئی بندہ تکے تے ایویں ہی سنی سنائی تے اے جڑے امریکہ وچ فون کر کے پوچھنے نا جے دیو نکلے او آنے سنی اتے گل کرنے تے جڑے آنے نا کملی والا جینا او تک کے آنے۔ کیوں میرے دادے نے کیا ہے، اے صورت ہے بے صورت تھی، اے صورت ہے بے صورت ظاہر صورت تھی، اے صورت جینا تک نے سنج تک نے سامنے تے اسی بھی کچھ تک کے، او دادا بھی میں تک کے بولنا، میں ایوانے صدر تاں گیا یہ تک کے تبصرہ کراں۔ صدر مشرف صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا، میری آواز پہنچے وہاں، کہ آپ نے جن مشائخ اور علماء کو وہاں بلایا، آپ کے سامنے تو سب کو سانپ سونگ گیا تھا، سارے بڑے چپ، شیعہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہابی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سنی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، غیر مقلد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، منکر حدیث بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں مسلک کے لوگ،
کیا آپ نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر ان سے پوچھا کہ آج آپ نے اپنے اختلاف چھوڑ دیے؟ آپ کی نیتیں ٹھیک ہو گئی ہیں؟ آپ ایوان صدر سے نکلیں گے تو آپ کی نیتیں ٹھیک ہوں گی؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس ارشاد کے نیچے، اس جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو گئے آپ؟ آپ نے کس لیے بنایا؟ صرف اس لیے کہ تاکہ میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں، یہ بااثر لوگ ہیں، صدر صاحب نے اعتماد میں لے لیا سب کو۔ تو اگر آپ دین کے لیے مخلص ہوتے تو آپ میری آواز بھی سنتے، تو میں اس وقت کہتا آپ سے کہ میرے سمیت میں بھی ہوں۔ مجھے کہتے ہیں جناب یہ وہابی ہے، دیوبندی ہے، یہ جو اب تک میں نے بیان کیا ہے یہ دیوبندی ہے؟ جی؟ بڑے افسوس کی بات ہے، ہم کسی رسول کو، کسی اللہ کے بندے کو پوج نہیں سکتے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں، جو مجھ پر اعتراض کرتے ہیں نا، آپ سجدہ دیں، اپنے باپ دادا کی قبروں کے سامنے سجدہ دیں۔ آپ اپنے باپ دادا کو پوجتے ہیں، ہم نہیں پوجتے۔ سمجھ آئی؟ میرے دادا پیر میر علی شاہ صاحب کی قبر کو کبھی چومتے تھے، کبھی نہیں چومتے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، وہ کہنے لگے کہ لوگ پھر سجدہ شروع کر دیتے، کبھی چوم لیا، کبھی نہیں چوما، کبھی بہلا دیا مجھ کو، کبھی سرمستیاں دے دی۔ میرے ساقی کا انداز نظر یوں بھی ہے اور یوں بھی۔ تسی پیو دادیاں اتنا چاہ کے ٹھم ٹھم کے اتنے تک نہ کھڑو جی اللہ رسول نال ملا چھوڑو۔ ہر چیز نہیں حد ہونی ہے، بزرگاں ادب کرو، لیکن اس مقام تے بھی تو نہ کھڑو کہ مشرک ہو جو تسی۔ کوئی قاضی الحاجات پہ مننا ہے، کوئی دافع المشکلات پہ مننا ہے، تو وہ بیچارہ ادو چاہ کے جتی آنا میں کو نکلن نہیں ہونا، حکم نہیں میں تیرے بوتھ بن چھوڑایا۔ ساری عمر اصل قاضی الحاجات نے دروازے تے بھیجنے نے تے تسی یہ گلاں سنبھال کرن لگ پئے ہو۔ پڑھو نا مولانا احمد رضا خان بریلوی نے ملفوظات یا انہوں نے تحقیقاں، انہاں قبر چمڑا منع کیتا ہے۔ کیا سنی اس پر چلتے ہیں؟ جڑی یہ مٹھی مٹھی اور سبحان اللہ تے بڑی کوڑی ہاؤ ہاؤ، بریلوی بھی سب اپنے ان کو نہیں مانتے۔ ایک حد میں اختلاف بھی ہوتا ہے، ہم دلیل سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن کم از کم دیوبندیوں کا بھی یہی حال ہے۔ ہر آدمی جو ہے اپنے مطلب کی بات کو لیتا ہے، جو مطلب کی نہیں ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اکھے حضور جناب مٹھا پسند کرنے، مولوی صاحب آہنے مٹھا کھانا جی بڑا سنت ہے، کوئی وہ ہے سارا کچھ ککڑ شکڑ پکائے نے پیچھے کوئی حلوہ شلوہ کوئی نہیں، حضور کی سنت ہے۔ ارے بھائی ہم تو حلوہ ضرور کھاتے ہیں کہ سید الانبیاء نوش فرماتے تھے، کوئی شربت ہو، ارے بھائی کوئی حلوہ ہو، کوئی میٹھی چیز ہو، یہ کوئی ایسا اہتمام ہی نہیں کیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ کیسی دعوت ہے کہ اس میں کوئی اہتمام ہی نہیں۔ ہم تو بریلوی ہیں، دیوبندی بھی کہتے ہیں یار میں اس حلوے کو پسند تو نہیں کرتا مگر بھوکا ہوں، اب کھا لیتا ہوں تو کرو، کوئی ایسی بات نہیں، حلوہ ایسی چیز ہے۔ لیکن اتنا تو تم کہتے ہو، یہ بھی دیکھو کہ حضور رات کو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو نوافل پڑھتے تھے تو نالی سے خون بہتا تھا، کھڑے ہو کر زخم ہو جاتے تھے، یہ بھی تو سنت ہے نا۔ پلیٹ صاف کرنی سنت ہے، تے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا اللہ دی عبادت سطح تے کرنا، یہ بھی حضور دی سنت ہے۔ مٹھیاں مٹھیاں سنتا، بڑے افسوس دی گل ہے
اس واسطے گل نہ کرو، غور کرو۔ تے صدر صاحب نے جے بلایا مشائخ نو، شیخ رشید صاحب بھی بڑی ٹوپی پا کے بیٹھے نال، جی سارے پورا کر چھوڑنے نے بہت ہے جی، ماشاء اللہ۔ عجیب، میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، گھری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں، تماشا بینن تے کنجری وچ بیٹھی ہوئی ہے۔ اے سیاست اج دے دور دی، سمجھ آئی؟ ماں بھی آخیا نے تو بھی وزیر بن، میں آخیا بس مہربانی میں نہ وزیر بننا، سمجھ آئی نا؟ اسی بوا مرضی نال کھولنے ہیں، وزیر باہر بیٹھے رہنے تے وزیر میں آپ بن گئی۔ برسریر دل شاہم شوکت گدائی نس، گرد کوئے معشوقم رتبہ رسائی نس۔ اسی اپنے دل دے تخت تے بادشاہ ہاں، جس لے مرضی اٹھنے ہیں، جس مرضی ملنے ہیں۔ وزیر کیڑی گل؟ میں کہ نہیں، تسی دسو کہ اتنے جڑے لوگاں تسا جمع کیتا ہے انہاں کول پوچھیا نے کہ ایک پینل قائم کرو کہ پہلے تسی اختلاف تو مٹاؤ، جڑے میں مسئلے بیان کیتے نہ، جو اب تک مسئلے بیان کیے ہیں، اللہ کے فضل سے میں نے صرف اہل سنت کی وکالت اور ترجمانی نہیں کی، بلکہ ان مقاصد عالیہ کو بیان کیا جو میرے مطالعہ کا نتیجہ ہے، اور حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کاملین کے لیے میرا یہی عقیدہ ہے جو میں نے بیان کیا ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ سنی کے کسیاں دے سن، یہ تو چندہ نہیں دینے، یہ تو چندہ نہیں دینے۔ مرزائیاں تکو کتھے چندے دے دے کے کتھے پہنچ گئے، سنی جڑا چندہ نہیں دینا، پر اگے کے کرون اگے بھی لٹ کے کھا بننے۔ ہاں میں دسنا جی، تے اگے بھی تو کھا بننے نا، ایک ایک کرنو، سارے پاسے مصیبت آئی ہے، اسی کساں کساں رواں، پمبا کجا نے ہم تن ہم داغ داغ شد، کتھے کتھے روح رساں رکھا، سارا جسا ہی زخمی ہویا ہے۔ دیو مسیتی آستے تے کرے تے لگنے، سمجھ آئی؟ میں لندن میں تقریر کی تھی تو میں سارے لوگ بیٹھے، میں کہا تسا نہ دتا ہے کھانے پہ، اسی تسی لندن آ رہے ہو تو ضروری تو نہیں نا لندن میں جڑے بندے ہون وہ انسان وہی ہونے، لندن میں کھوتے نہیں رہنے، جڑا پاکستان تو کھوتا اتنے چلا ونجے تو مڑ کے وہ انسان بن وینا، وہ کھوتا ہی رہنا ہے، تو مڑ کے بھی آوے۔ یہ برطانیہ نہ کھوتا ہو سی، بس اتنی گل ہے۔ اپنا وطن اپنا نے ہون اکھے تھی نے میں نے فلانے دار نکل گئی ہے، زنانی میں نے فلانے نال فٹ ہوئی ہے، او منہ فٹو رونے کیوں ہونا؟ اپنا کار جے چھوڑا نے وطن جے جے پیڑا چنگا یا اپنا وطن تے آیا نا، ہون رونے ہو تیاں پیڑا اکھے تویز دیو جی، ایک 1500 نہ تویز ہے، اساں نے بڑے بڑے تویزی چکر ہوں، جو جمایا پیر اتھے کٹھا ہویا ہے، جو علامہ کستلانی اتھے وے، جبے کبے پائے، ہندوؤں بھی تویز پہ دینے، مشرکاں بھی آیتاں لکھ کے دینے پہ، 1500 نہ ایک ایک تویز۔ میں کہا یار یا اللہ میں نہ ایک چلا چھوڑتے 2-4 لاکھ پاؤنڈ میں نے بھی کرا چھوڑتے، سمجھ آئی؟ ہندوؤں لکھ کے جناب، ہندوؤں تویز دیتے ہیں، اور اصل نے بڑے پکے مسلمان، میں نانا کرنا، سمجھ آئے؟ انہاں پتہ تے اندازہ لاؤ تسی کس واسطے جناب؟
کہ اے فلانے جگہ سا نا یہ کام نہیں ہونا پیا، یہ کام نہیں ہونا پیا، لوگاں لٹ کے کھا گئے، لٹ کے تے ہون تسی دسو کہ ملک چھوڑیا نے اوئے علم ہے، رنج ہے، غم ہے، محن ہے، مگر اپنا وطن ہے۔ ہون رونے کے ہو ہے مصیبت نہیں، پوچھو بن کے برطانیہ والے کو ہیں جی، کوئی نہ پتر تے نہ تھی، کوئی آنکھیں ویکھے چ نہیں، اپنے اپنے منہ کیتے نے شتر بے مہار کہ ہوں پٹو رو مکھے ہوں میں ایسی کیسی میں کہ طویل سیت کھ نہیں کر سکنے نے کچھ میں لکھ کے دینا انج دیو پہ کھلار کے سارے پیسے ہے جی۔ اس واسطے میں عرض کر رہا کہ یہ نظام جب تک یہاں نافذ نہیں ہوگا اور حکومت وقت یہ سن لے کان کھول کر کہ ہم ان کے ساتھ آج بھی کل بھی تعاون شرط پر کریں گے، اور میں قبل کم ایوان صدر میں اس لیے گیا تھا، میں مشائخ کہلانے کے لیے نہیں گیا تھا کہ مجھے لوگ پیر سمجھیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ نے جو صدر صاحب کی تعریفیں کی ہیں، ٹھیک ہے صدر صاحب نے آپ کی کبھی کوئی بات بھی مانی ہے؟ چلے مجھے اتنی بات جواب دیں جی، کوئی بات آپ کی مانی ہے؟ ہم پیٹ رہے ہیں، سر پیٹ رہے ہیں، منہ پیٹ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے اس ملک خدا داد پاکستان میں نظام مصطفیٰ رائج کرو۔ ہاتھ اٹھاؤ بھائی، ٹھیک ہے ساری دنیا کہہ رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کا نظام نافذ کرو، کملی والے کا نظام نافذ کرو۔ صدر مشرف کیوں نہیں مانتے ہیں جی؟ اس کے بعد یہ جناب ضیاء الحق صاحب کا دور گزرا، نواز شریف صاحب کا دور گزرا، یہ جتنے مرحوم ہو گئے، انہوں نے کیا کیا؟ جو آتا ہے کرسی پر وہ اپنے ہوس اقتدار جو ہے اس کو کھا جاتی ہے، لوٹتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ یہ قوم کو کب تک بے وقوف بنائیں گے؟ آخر اس کا حل کیا ہے؟ مشائخ اسی طرح جاتے رہیں گے، علماء اسی طرح جاتے رہیں گے۔ ہم ان کی بارگاہوں، میں نے صدر صاحب سے وہاں جو مشائخ تھے ان سے پوچھ لیں، علماء سے، میں نے کہا صدر صاحب قبلہ ایک وہ وقت تھا کہ آپ جیسے بادشاہ ہمارے بزرگوں کے دروازوں پر چل کر آتے تھے، تو آج چلو اس مقام کے ہم نہ صحیح، لیکن یہ آرزو لے کر آئے ہیں کہ یہ ملک جس وجہ سے بنا ہے اس میں وہ نظام نافذ کریں جی۔ تو کیا انہوں نے آج تک کوئی بات مانی ہے؟ تو پھر کیا فائدہ جانے کا؟ کوئی امت حضور کی امت سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ میدان عمل میں نکلے، علماء نکلیں اور یہ پرزور اپیل کریں، چاہے ہم مریں، ہم پر گولے برسائیں، کچھ بھی کریں، لیکن ہم نے اس ملک میں نظام مصطفیٰ کو رائج کروانا ہے۔ ہماری عزتیں حضور کے دامن سے وابستہ ہیں، ہماری پیریاں حضور کے جوتوں کے صدقے چل رہی ہے۔ ہماری کیا اوقات ہے؟ علماء کی کیا اوقات ہے؟ یہ تو حضور سید الانبیاء کا کرم ہے، آپ کے دامان عالی سے وابستگی کا یہ ثمرہ ہے کہ آج ہم مولوی بیٹھے ہوئے کہاں جی ممبر رسول، ممبر رسول نہ مسیت رسول نے حوالے نال، خطبہ رسول نے حوالے نال، تے گلاں رسول نے خلاف، جڑی تنخواہ تو کھا رہے ہیں ممبر نہیں، محراب نہیں، مسجد نہیں، رسول اللہ نے صدقے، تے شرم کرو، جس کا کھائیے اس کا گائیے۔
تو کچھ حیا ہونی چاہیے. تو اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے امت کا متحد ہونا ضروری ہے. اب میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اس میں واضح فرما دیا کہ حضور کو جو چیز آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے اس کا علم آپ کو دے دیا تھا. اور وہ علم کیا ہے؟ یہی علم ہے کہ آپ زندگی کے ہر شعبے میں شریعت کا حکم ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل جائے گا. تو علم تھا تو حکم دیا نا. کسی پہلو بھی شریعت میں کوئی تشنگی نہیں ہے. حضور کے ارشادات میں نے کسی پہلو کو تشنا نہیں رکھا. آپ کی خدمت میں آخری چند جملے میں پیش کروں گا جو ہمارے اس محفل کا خلاصہ ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے اس حوصلے کے ساتھ اور ذوق کے ساتھ میری گفتگو کو سنا. اب میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس خانقاہی ماحول کو اب یہ نئی نسل جو ہے یہ ایک مذاق کی حیثیت سے دیکھتی ہے کہ یار یہ کیا چیز ہے، یہ پیری مریدی کیا چیز ہے، یہ مولویت کیا ہے، مخصوص وضاقتہ ہے، یہ مخصوص آداب ہیں. صرف درباروں تک دنیا آباد نہیں ہے کہ اب جو گولڈے شیپ دنیا آتی ہے وہی دنیا ہے، باہر دنیا ہی کوئی نہیں ہے. انسان تو باہر ہے، مخلوق کا سیلاب تو باہر ہے، پوری دنیا میں ہے. درباروں میں تو چند لوگ آتے ہیں. تو آپ کس مقصد کے لیے جاتے ہیں؟ آپ کیا لینے وہاں جاتے ہیں؟ یہ آپ سے سوال کیا جاتا ہے. یہ آپ سے سوال کیا جاتا ہے آپ کیا لینے جاتے ہیں؟ یہ آج تبلیغی جماعت، یہ دوسرے مسلک کے لوگ یہ کیوں لوگوں پر چھا رہے ہیں؟ ہمارے باپ داداؤں کے جو مرید تھے، جو نسل در نسل مرید تھے، ان کی اولادیں اب بگڑ گئی ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہاں کیا جائیں، ہمیں کچھ سکون ہی نہیں ملتا. نہ کسی پیر میں کوئی بات ہے، نہ کوئی متوجہ کرتا ہے، نہ کوئی خطاب ہے، نہ کوئی مخاطب کرتا ہے. بس جاؤ جی نذرانہ پیش کرو، ہاتھ چومو. جو نذرانہ پیش ہی نہیں کیا تو اس نے توجہ ہی نہیں کی. یہی رونا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف قوالیاں تو علاج نہیں ہے نا. میں بھی قوالی سنتا ہوں، میں کوئی قوالی کا منکر نہیں ہوں. میں تو ساز خود بجاتا ہوں. میں تو ایسا چشتی آپ لائیں کہ جو ساز خود بجاتا ہو، ایسا پیر لائیں. میں نام کا چشتی نہیں، کام کا چشتی ہوں اللہ کے فضل سے. تو مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس دور کا جو تقاضا ہے وہ کچھ اور ہے، صرف قوالیاں نہیں ہیں کہ آپ مجلس آراستہ کر لیں اور ایسے چند آدمیوں کو کھڑا کر دیں جن کی گفتگو میں کوئی تاثیر ہی نہیں. دیکھیں نا، میں یہ نہیں کہتا کہ میری گفتگو میں تاثیر ہے، لیکن میں عرض کروں گا کہ جو میرے سامعین ہیں، مخاطب ہیں، اب اتنی دیر سے یہ کھڑے ہیں، یہ سارے میرے باپ دادا کے مرید تو نہیں ہیں. تو کوئی اچھی رمق، اچھی گفتگو اس میں تھی، ہے، جو سب لوگ سن رہے ہیں. تو آج یہ جتنے دوسرے مسلک کے لوگ ہیں جنہیں آپ اور ہم سب وہ اعتراض بھی کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت اپنا مخالف، تو آپ بتائیں کہ آپ کے یہ صالح ادارے جن کو آپ کے ہمارے بزرگوں نے اچھی نیتوں سے قائم کیا تھا، کیا آج اس میں وہ عمل ہو رہا ہے؟ کیا تبلیغ ہو رہی ہے؟ کیا کوئی پیر، کوئی صاحبزادہ خود بیٹھ کر لوگوں کو تلقین کرتا ہے؟ جی میری وہاں تبلیغ چل رہی ہے، آپ گولڈے شیف جائیں، میں نے ایک آڈیو ویڈیو کی وہ ایک دکان لی ہے. یعنی اس طرح دی رسا کشیاں تے میں اتھے تبلیغ دا سلسلہ، میں کوئی دکان اس واسطے نہیں پائی کہ میں کوئی کماساں پیسے، میں کوئی دکاناں نہ محتاج نہیں ہوں.
اساں نے پیو دادیاں تصوف اور قرآن و سنت کی تعلیم کی عظیم دکانیں کھولی ہوئی ہے. چاہے دکاندار سامنے ہون گولے کوئی نہیں، لیکن میرے ایمان نال پیر مہر علی شاہ اپنی دکان تے اج بھی خود بیٹھا ہے. اسی نالائق صحیح لیکن دادا اج بھی بیٹھا ہے. تو میں عرض کر رہا کہ اتھے اس واسطے میں کیتا ہے جے لوگ جڑے آنن کم از کم کوئی تعلیم سکھن، کوئی گل سکھن، کوئی غلط عقیدیاں تو بچن. اے کدھرے ونجو نا گوڑ لے اڈے تو لے ہو تے اگے تکیو اڈا آسانہ بھی لگا ہے جی ہاں جی. اتھے بڑیاں بڑیاں ورائٹیاں تے بازار او وہی مال لگنا ہے جڑا گاہ کا پسند آوے. اے وکھری گل ہے کہ اسی ذرا دیر نہ لائے ہاں، اساں نے گاہک 100 سال پہلے گزر گئے. جو میں بیان کر رہے ہیں لو سننے والے ان کوئی نہیں رہے. امید سے کم چشم خریدار میں آئے. ہاں امید سے کم چشم خریدار میں آئے، افسوس کہ ہم دیر سے بازار میں آئے. یہ افسوس ضرور ہے کہ آج علامہ اقبال ہوئے تے پھر گلاں ہونا. علامہ جے بندے نال بہ کے گلاں کرے انہاں چبلاں نال کون کرے جنہاں نا میٹر ہی صرف پیسہ ہے. سم تھنگ مور آئے کچھ اور فلانی پراپرٹی نہ کتنا کرایہ آیا ہے. اچھا اتھے بھی چاڑ دیو ہے جی. ہون بڑے امیر ہو گیا سبحان اللہ. تے پیر مہر علی شاہ نی اولاد فقیر. سنیا گل منی آنے کھریاں گلاں منی تقریراں کیوں نہیں سننے؟ بولو نا سچیاں گلاں اے کھریاں اے سننے خوشامدی مولویاں نیاں گلاں چمچیاں نیاں. جڑا خطبہ دینے پیر صاحب آن تے اٹھ کھلن رسول اللہ نے ممبر تو جڑا احترام کراوے. تے میرا دادا پیر مہر علی شاہ پتر بدا اس نہ ہوئے پوترا پڑ پوترا کہ قاری صاحب پیر مہر علی شاہ نے دور وچ ذرا دیر ہو گئی تے جون پور نے قاری عبدالرحمان صاحب ہے تے انہاں آکھیا جناب کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نہیں آئے تے ہے کوئی اج کل نے رکابیاں آلات وہ منی گل مولوی صاحبان معاف کرنا میں تساں نہ بیانا جڑے اساں نے ہونے چمچے درباراں وچ اے ہویا تھا کہ حضرت صاحب کا انتظار کریں. کوئی گل نہیں ابھی بہت بڑا وقت ہے. امام شافعی کے نزدیک ابھی بڑا وقت ہے. امام مالک یہ کہتے ہیں، امام حنبل یہ سارے اماماں کاٹ کے اتھے رکھ چھوڑنے باہر. حضور کو آنے دیں. انہاں پتہ ہے کہ آگیا انہاں آکھیا نماز اللہ کی ہے پیر مہر علی شاہ کی نہیں ہے. تکبیر کہو. صحیح بات میں نے اپنے دادا سے سنی ہے یہ بات. کیوں مولوی عبد المجید تسی سنی کہ نہیں؟ پیر مہر علی شاہ کی نماز نہیں ہے، اللہ کی نماز ہے. مکبر سے کہا بولو. پیر صاحب چوتھی پنجویں صف وچ پیچھے کھلوتے پیر مہر علی شاہ صفاں پھوڑاں تے بھی نہیں تھلے مٹی تے. بندے زیادہ نکل گئے باہر پھوڑ تو. دعا شاہ ہو گئی چلے گئے. اے جڑے درباریاں نے چمچے ہونے نا اساں نے اللہ معاف کرے نا کڑچیاں تے چمچیاں کو لو ان ہمدموں کی کارگزاری نہ پوچھئے دل سے بنا بنا کے ادھر کی ادھر کہیں. مات جے پیرانی ماری ونجے بہوں بندہ کھا ونجے نا تو پھر رج کدال ہونا ہے. اے کھوتا نہیں کدنا ہونا. اس آنے رج کداڑ رجنا تے پھر پچھلیاں لتاں چاہ کے کدنا ہے. پیسہ دولت بہو آئے ویجے تے پھر رج کداڑ ہے. ہاں تے صوفیات کے ایسا نے بزرگ
700 مربع پیش کیتا گیا. اس ویلے تو پیر میر علی شاہ کو ہے بھی کچھ نہیں ہے. جہاد دے خلاف فتوا دے میرے تیرے جا ہویا تو فتوا دے چھوڑیا. مفتی اج کل بڑے بڑے مفتی مفت پیسہ بھی کوئی نہیں لگنا مفت فتوا دے دے ویا. 700 مربع پیر میر علی شاہ نے فرمایا کہ میں جتی دی نوک تو مارنا. اوے گل سنو, اس ویلے جہاد دے خلاف فتوا پیر میر علی شاہ نے نہیں دیتا. اج میں سن رہا تے پیر میر علی شاہ دی اولاد اور بھی جڑی وہ سن رہی ہے کہ حکومت وقت کسی دے آکھنے ہوتے جہاد دیاں آیات نصاب تعلیم چو کڈ رہی ہیں تے گولے والے پیران دا حق نہیں بولنے دا. میں کلا تا بولنا پیا نا, تواڈے سامنے بولنا پیا تے آخنا پیا جہاد کرو. تے کسی ساڈا یہ فرض نہیں ساڈے پیو دادے 700 مربع جتی تے مارے. اس ویلے ہے بھی کچھ نہیں آ اس کول, اساں کول تا بڑا کچھ ہے. اس نے جتی تے ماریا اساں ملیا. چھوڑو, میر علی شاہ دنیا قبول نہیں کیتی, رد کیتا, مردود سمجھا. آج اسی مردود چیز نے مالک بنے ہیں. تے جیڑی میر علی شاہ میر علی شاہ بنایا اس نا وارث کون ہے؟ میر علی شاہ پراپرٹی دا نام تے نہیں, میر علی شاہ اچے مینار دا نام تے نہیں, میر علی شاہ تے کچے کوٹھے چ بہنے والے ایک درویش خدا مست دا نام ہے. جس مرزائی دے نال ٹکر لائی اور ختم نبوت تے نکلیا بار, سارے پیر دڑے ہے, مولوی اندر وڑے ہے. ہیں جی ہاں سمجھ آئی؟ اس ویلے پیر کیڑا آیا, کس اس چیلنج دا جواب دیتا, میں نہیں آہنا میں نو بڑا احترام ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی دا, لیکن مولانا احمد رضا خان بریلوی بھی اس ویلے موجود ہے, زندہ ہے. اور بڑے بڑے علماء دیوبند بھی موجود ہے. ان لوگوں نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ سب لوگوں نے. آج سارے ختم نبوت کے وارث بن گئے. میں دادا کی تعریف نہیں کرنا چاہتا, خوشامد کوئی نہیں ہے مجھے, اللہ اور رسول کی حق بات کروں گا. میرے دادا کی تصنیف حیات المسیح اور سیف چشتیہ, اس کو آپ پڑھیں, اس کا جواب دیں, اس کو پہلے سمجھیں. جو میرے دادا نے رد مرزائیت میں دلائل قائم کیے ہیں, آپ تمام ان کے بعد جتنی کتابیں چھپی ہیں رد مرزائیت میں, چاہے کوئی بھی ہو, کسے باشے جس نے بھی لکھی ہو, آپ دیکھیں گے میرے دادا کے دلائل کا چربا لیا ہے, اس نے چربا اتارا ہے. تو جہاد کا فتویٰ انہوں نے نہیں دیا. تو اس دور میں جب نصاب تعلیم سے جہاد کی آیات امریکہ کے کہنے سے نکالی جا رہی ہیں, جی, تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا, مشائخ پاکستان کا فرض نہیں بنتا؟ تو پیسے آپ ان کو کس لیے دیتے ہیں؟ چپ رہنے کے پیسے دیتے ہیں. کس گلا نے پیسے دینے ہو, نہ نظرانے کیوں دینے ہو, کیوں نہ خراب کرنے ہو زیادہ؟ تسی بھی بریک لایا کرو, تسا نے جیباں کھرو کو نہیں تک سن کے دیا کرو, کسی غریب چاہ دیا کرو محلے. امیر تو امیر بنا رہے ہو انہاں لوگاں. انہاں دا دماغ تساں خراب کر چھوڑیا تساں لوگاں. ہے جی, غریب مر رہا ہے,
تے ایک پیر اور بڑا بڑا جڑا سربراہ مولوی ہو عیاشی کر رہے ہیں، تسی اپنے غریب محلے والے ہاں دے چھوڑو، ہے جا پیرے ہاں تسی کیوں نظرانے دینے ہو؟ جڑا دین دا کوئی کم نہیں جنہ کیتا، صرف آلنے بنا کے رکھے نے لوگاں ڈگڈگی بجانے واسطے، پیسے بٹورنے واسطے۔ کام کیا ہے میر علی شاہ نے، زندہ و بائندہ پتہ ہے جس لئے لاہور میرا دادا گیا تے مسے کرایہ کو لیا جی، چادر موڑے تے نانکا انہاں نے اسلب دا لیا، اے اسلب دا لے بھی کھلتے نے تھے تے ادھر لنگی رکھنے چٹی موڑے ہوتے۔ پیر میرے علی شاہ کوئی کتاب نہیں کھڑی، لنگی موڑے تے رکھ کے ہتھے تسبیح ہی، ہتھے تسبیح ہی تے زبان تے حسبی حسبی ہی۔ اور میرا ارادہ ہے اللہ اس نو مکمل فرماوے، تسی بھی سارے دعا کرو، کیونکہ صرف دعاواں دے ٹھیکیدار پیر نہیں ہوندے، غریباں دے گناہگاراں دے زیادہ اللہ مندا ہے۔ یا اسانیاں دعائیاں اتو درمیان بھی شاید موڑا ہونا، تو سانی ہوتے چلے بھی ہونے، کوئی ایسی گل نہیں۔ تے اسے کہ گولڈن شریف بھی اس سرزمین وچوں ایک چینل اللہ تعالیٰ سان توفیق دے وے، سیٹلائٹ تے اسی باہر ملکاں بھیجاں، جیڑا مسلک حقہ چاہے کوئی فرقہ ہے، چاہے وہ مرزائیت ہے چاہے کوئی فرقہ ہے، اساں دلائل قرآن و سنت دے نال اس دا رد پیش کرنا ہے، علماء اتھے پیش کرن۔ میری یہ آرزو ہے، تسی بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو مکمل فرمائے۔ فرقہ اسی آساں تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، ورنہ کملی والے دے سامنے یاد رکھو ایک تمام دور دے مشائخ اور مولوی پیش ہون گے آپ دے سامنے، صفا اور قطاراں دے وچ آپ دے سامنے گزرن گے، ملائکہ دسن گے فلانے دور دے مولوی، فلانے دور دے پیرن، اس دور دے پیر کیڑا اسی جس رد مرزائیت وچ کم کیتا ہے، جڑا نکل کے میدان وچ آیا ہے او انشاءاللہ میرا دادا پیر میر علی شاہ ہی نکلے گا۔ سنیوں صرف سنی نہ بنو، سن نہ بنو، سنتاں ویکھو، حضور دی سنتاں ویکھو، انہاں سچیاں گلاں برداشت کریا کرو۔ اکھے جی کئی بندے آنن جناب اسی کوئی خانقاہاں اپنے تعلق والیاں سنگی شنگی، اکھے جناب اسی انہاں دی تقریر تک کراواں پر اے پے ونے اٹھ کے اساں ہے جی، میں کہا بھائی خوشامد جڑی ہے میرے کول نہیں ہوئی، سمجھ آئی نا؟ صحیح گل کرساں پاویں میرے تے اعتراض کرو، جڑا صحیح ہو سی میں منساں، تے پھر ہن تسی تکو جڑیاں میں گلاں کیتیاں نے غلط ہے، کوئی گل بھی ہو غلط دسو، گاڑیاں صحیح تے باقی آخری گل کہ میرے پیچھے میرے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ میرا مسلک اور ہے، میں سنیوں کا دیا ہوا نہیں کھاتا، نہ کسی مولوی کا، نہ کسی پیر کا، نہ مریدوں کا، مجھے اللہ دلواتا ہے جس سے دلواتا ہے، سمجھ آئی؟ لیکن میرا مسلک حضرت پیران پیر میرے جد اعلیٰ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا مسلک ہے میرا، ان کا جو توحید کے بارے میں نظریہ تھا میرا وہی نظریہ ہے، مجھے کوئی کافر کہے یا مسلمان کہے یا گمراہ کہے وہ خود مردود ہے، وہ خود کافر ہے، جو مسلمان کو کافر کہے وہ خود کافر ہے، عاشق اس بت کے ہوئے کفر کو ایمان سمجھے، اس میں کافر کو ہی سمجھے کہ مسلمان سمجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہداء غوث البراء، پیر سید نصیر الدین نصیر۔ حضرات یہ رکا آیا ہے قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ کے لیے، تو اس پر بہت سے لوگوں کو تکلیف ہے، یہ تفصیلاً اب وقت نہیں رہا، میں گفتگو دو چار جملوں میں کہ حضرت پیران پیر نے فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، تو ان لوگوں کو بھی اعتراض ہے، اولیاء کو تو ہوتا نا، وہ تو کہتے نا جناب میری گردن پر نہیں ہے، یعنی
کوئی ولی کہتا کہ میری گردن پر نہیں ہے، اس کا ثبوت دیں آپ کہ کسی ولی نے کہا اے پچھلے جنا ولی نہ میں نہیں پتا جے چوٹی نے چکری ولایت نی جنا ہوا نہیں لگی او آنے لکھے نہیں جناب یہ فلانے دور تے وے اور صحابہ تے ہے ہی بڑے صحابہ نے گردن تے کون آگ سکتا ہے سمجھ آئی صحابہ تے عظیم ہستیاں حضور دا صحبت دا شرف حاصل ہے اولیاء اللہ دی صحابے او جس طرح بھی فرمایا انہاں دا قدم اولیاء نے اپنی گردن تے رکھیا تسلیم کیتا عظمت تسلیم کیتی گردن قدم دا مطلب ہے عظمت تسلیم کیتی سمجھ آئی تے اس وچ جیڑا 11ویں تسی کھاندے ہو غوث پاک دا اتنا بڑا وجود ہے کہ 11ویں کھانے ہو جڑے قدم نے قائل نہیں ہو تے 11ویں پکا کے 11ویں نے پیسے لٹنے ہو تسی اس ویلے تساں شرم نہیں آنی خبردار ایسے لوگاں 11ویں دیو قسم چاہو جڑے غوث پاک دے منکر ہے جڑا آپ دی توہین کرتا ہے حرام ہے اس سے 11ویں دا پیسہ دینا ایسے مردوداں کیوں تسی پیسے دیو بھکھا مرنا تک خبردار دیو ٹھیک ہے سمجھ آئی غوث پاک دی تعلیم تے چلو غوث پاک دی 11ویں کھانی نے تے انہاں چولاں لی 11ویں تو اتے 11ویں میں دسنا تانوں اے چولاں لی 11ویں تو اتے 11ویں ہے غوث پاک دی فتوح الغیب پڑھو اللہ اور رسول دے نال تعلق جڑا انہاں دسیا ہے کہ تو اللہ تو سوا اگر تو ڈردا ہے کسی کو تے تاں بھی تو مشرک ہے غوث پاک جے اے اج کل تے توحید بڑے موحد ڈبے چھنگے توے موڑے تے رکھے اے توحیدی انہاں نو ہوا بھی نہیں لگی غوث پاک دی توحید دی اور شیخ عبد القادر جیلانی دی توحید کتھے تے تیری توحید کتھے کوئی چہرے تے رونق تو ہونی چاہیے نہیں توحید نہیں نہ بلا اللہ نہ کہنے تے بندہ چہرہ ویکھنا ونجے تے الٹی آ ونجے یعنی اللہ دا نہ کہنے برکت منہ تے ہونی چاہیے نہیں گل وچ تاثیر ہونی چاہیے نہیں اور کملی والے دے غلاماں ویکھو پاویں غلطی کرنا ہے داڑھی مننی غلط ہے حرام ہے لیکن داڑھی مننا بھی تک نو کملی والے دی نسبت جس وچ ہے اس دے چہرے وچ چمک ہو سی پتہ لگ سی کملی والے دا غلام بیٹھا ہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کے رکھ چھڑیا ہے اس نسبت وچ کے رکھ چھڑیا ہے سمجھ آئی اس واسطے بزرگاں دا ادب کرو دائرہ شریعت میں رہ کر اپنے بزرگوں کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ تم اللہ کے ساتھ ان کو شریک کر دو اللہ تعالیٰ کی سمجھنے لگو مشکل کشا سمجھنے لگو اور قاضی الحاجات سمجھنے لگو جس طرح وہ اپنی زندگی میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے ہاں وسیلہ پیش کرو ان کا اچھے لوگوں کا وسیلہ پیش کرو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرو وسیلہ اور بات ہے جو اس کو بھی ناجائز کہتے ہیں ان کو اور بہت سی باتوں کا جواب دینا پڑے گا کہ وہ وسیلے کے قائل نہیں ہیں تو اب پھر میں اب کیا کہہ سکتا ہوں کہ وہ وسیلے کے بغیر دنیا میں تشریف لائے کوئی ذریعہ تو ہے نا ہے جی حالانکہ اللہ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي صرف یعنی عیسیٰ علیہ السلام والا کام بھی ہو سکتا تھا کلمتن پھونک سے ہو جاتا لیکن وسیلہ ہے سمجھنی چاہیے عقل مند اس سے بڑھ کر میں اب کیا کہہ سکتا ہوں تو وسیلے کا منکر نہیں ہونا چاہیے ہاں یہ ہے کہ آپ اللہ سے مانگیں ان لوگوں کا وسیلہ پیش کریں بزرگوں کا وسیلہ انبیاء کا وسیلہ اور ان کی تعلیمات پر چلیں غوث پاک کو صرف 11ویں کے لیے بند نہ کریں ان کی تعلیمات کو دیکھیں وہ عظیم ہے جو اللہ کے دروازے پر آپ کو بھیجتا ہے جی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا آواز دے رہی ہے جی دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے آجا دفتر ہے سیاہ
یا دھلا ہے آجا، مالک تیرا فضل پر تلا ہے آجا، مالک تیرا فضل پر تلا ہے آجا، مایوس نہ ہو کثرت عصیاں کے سبب، دروازہ مغفرت کھلا ہے آجا۔ اللہ تعالیٰ اس عقیدے پر ہمیں رکھے، اللہ کے ساتھ نسبت رکھے، قائم کرے۔ بیٹھے بیٹھے۔ وہ 6 مہینے جو تھے اس کی میں نے شفق سے تشبیہ دی تھی۔ سورج غروب ہو گیا اور شفق جو ہے وہ بڑی دیر تک انسان کو روشنی دیتی ہے، تو اس میں ایک مجھے خوبصورت کسی کا شعر یاد آ گیا کہ سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا۔ تو علی دنیا سے تشریف لے گئے تو شفق چھوڑ گئے حسن کی صورت میں، تو ایک وقت تک انہوں نے اس کو روشنی کو قائم رکھا، چاہے وہ شفق سرخی سے بدل گئی، سرخی خون حسین سے بدل گئی شفق۔ بولو تھک گئے ہو اور کیوں نہ بولنا۔ مولوی حضرات ذرا تعجب کرنے پین تے تکنے پین پہ سوچنے پین پہ جتھے اے پہ بولنا ہے بڑا مشکل ہے ادھر ادھر نکلنا ہے جی۔ یہ آنے کدھر حیدر نکل گیا، کدھر حیدر نکل گیا، گل کے وے دل سے نکل گیا کہ جگر سے نکل گیا، تیرے نگاہ یار کدھر سے نکل گیا۔ سارے حضرات دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ حضور سید الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالیہ اور آپ کے توسط پاک کے حوالے سے اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔